death, illness, or marazul maut is one of the circumstances which affect legal capacity. Obviously, a person who is on deathbed, he is not prevented from making all transactions. He is not like insane person, but he is prevented from making certain transactions. He is allowed to make certain transactions or to conclude certain contracts to certain extent. In this presentation, we will discuss the capacity of a person on deathbed for making the transactions. Marazul maut or death illness is defined as an illness from which death is apprehended in most of the cases, which generally results in the death of the person. مرض الموت سے مراد ایک ایسا مرض یا ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا عموماً نتیجہ یا کہ عموماً اس کے نتیجے میں موت واقع ہوتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بستر مرگ پر ہے یا کہ نزا کی حالت میں ہے. What transactions are permissible and allowed for a person on deathbed? مسلم جورس یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کے جو کہ ڈیتھ بیڈ پر ہے، وہ جو گریچوٹس کانٹریکٹس ہیں یا کہ وہ ٹرانزیکشنز کے وچ آر وداؤٹ اینی کاؤنٹر فیلی، جس طریقے سے کہ قرض کا کانٹریکٹ ہے، جیسے کہ گفٹ کا ہے، ہبہ کا ہے، وقف کا ہے، وصیت کا ہے، یہ سارے ٹرانزیکشنز ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشنز ہیں وداؤٹ کاؤنٹر ویلیو، کہ ان کا کوئی کمپنسیشن یا کہ ان کا کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. اس طرح کے ٹرانزیکشنز اسی صورت میں اس کے لیے جائز ہیں کہ جب کہ سب سے پہلے اتنی رقم کہ جو کہ اس کے جو ڈیٹس ہیں یا قرضے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے کافی ہو، اتنی رقم آپ الگ ایلوکیٹ کریں گے، مختص کریں گے، اس سے علیحدہ کریں گے. اتنی رقم ادا کرنے کے بعد، اگر ادا کرنے کے بعد یا کہ ایلوکیٹ کرنے کے بعد جو رقم بچے، اس میں سے 1/3 کی حد تک آپ اس طرح کے ٹرانزیکشنز، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وقف ہے، ہبہ ہے، گفٹ ہے یا کہ اس طرح کے یا وصیت ہے، اس طرح کے ٹرانزیکشن 1/3 کی حد تک آپ کر سکتے ہیں. 1/3 اس وجہ سے کہ ایک غیر وارث کے لیے حدیث کے مطابق جو وصیت ہے وہ 1/3 کی حد تک ہی کی جا سکتی ہے. تو یہ جو گفٹ ہوگا، ہبہ یا کہ ڈونیشن، اس طرح کے جو ٹرانزیکشنز ہیں، انہیں یہ سمجھا جائے گا کہ گویا کہ وہ 1/3 کی حد تک وصیت کر رہا ہے. یعنی اگر اس نے کوئی اس طرح کا کوئی ٹرانزیکشن کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گویا کہ وہ وصیت کر چکا ہے اور اب مزید وہ کوئی وصیت نہیں کر سکے گا. لیکن وہ ٹرانزیکشنز کہ جو کہ اس کی امپیریٹیو نیڈز جیسے فوڈ، کلوتھنگ، میڈیکیشن اس کے لیے ضروری ہیں، اس طرح کے وہ ٹرانزیکشن کر سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیل پرچیز جو کہ آپ کی ضروریات کے لیے کھانے پینے، علاج یا دیگر اس طرح کے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ یہ ٹرانزیکشن فیئر ویلیو پہ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹرانزیکشن انتہائی نقصان کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات پرزیوم کی جا سکتی ہے یا کہ اس میں اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ گویا کہ آپ اس شخص کو کہ جس کے ساتھ آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اسے آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. یعنی مثلا بہت ممکن ہے کہ ڈیتھ بیڈ پہ آپ ایسا ٹرانزیکشن کریں کہ بجائے 1000 روپے دینے کے آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، آپ 2000 روپے دے رہے ہوں، 3000 روپے دے رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ فیئر پرائز سے ہٹ کے جو بھی ٹرانزیکشن ہوں گے وہ چیلنجیبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو ورثاء ہیں یا کہ جو لیگل ایئرز ہیں ان کا ایک قسم کا مفاد ان ٹرانزیکشنز کے ساتھ وابستہ ہو رہا ہے.
تو کوئی ایسا ٹرانزیکشن کہ جس کا نقصان لیگل ایئرز یا کہ ورثاء کو ہو، اس طرح کا ٹرانزیکشن جو مریض مرض الموت ہے، ڈیتھ بیڈ پر ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مریض مرض الموت ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے ٹو میک ٹرانزیکشن، وہ اسلامک لا میں بڑی حد تک لمیٹڈ ہے یا کہ وہ ریسٹرکٹڈ ہے۔